الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی الابل العوامل صدقہ رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الزکاۃ۔ معزز سامعین کرام، کن کن مالوں میں زکوٰۃ نہیں دینا ہے، اس کے تعلق سے ایک درس کل گزرے ہوئے کل آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، اور اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں، چاہے جواہرات ہو، چاہے ہیرے ہو، چاہے موتی ہو، چاہے الماس ہو، چاہے زمرد ہو، چاہے زبرجد ہو، جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر غلام ہے کسی کے پاس یا کسی کے پاس گھوڑا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو قیمتی پتھر ہوں یا گھوڑے ہوں یا غلام ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی تجارت کوئی کر رہا ہو تو تجارت میں جو اس کا کیپٹل ہوتا ہے، جس پر اس نے سامان پرچیز کیا ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو اسٹاک ہوتا ہے، وہ جتنی قیمت کا ہوگا، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گیا تو سال گزرنے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے یہ جو گدھے ہوتے ہیں اور خچر، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی آدمی گدھوں کی یا خچروں کی تجارت کرتا ہے تو اس کا مال اگر زکوٰۃ کے نصاب میں پہنچ جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں سید سابق اپنی کتاب فقہ السنہ کے اندر اور حافظ زیلعی اپنی کتاب نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ کے اندر واضح طور پر لکھتے ہیں کہ گھوڑے، گدھے اور خچروں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ تجارت کے لیے ہو تو دوسرے جو تجارتی اموال ہوتے ہیں اس کی طرح سے اس کی قیمت نکال کر کے اس میں سے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک چیز اور ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہو جو غیر صائمہ ہو، یعنی پالتو جانور، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، غیر صائمہ اور صائمہ۔ صائمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے جانور، ایسے اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں جن کو چرنے چگنے کے لیے کھیتوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، بیابان اور جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہیں سے وہ چڑھ کر کے پورا اپنا پیٹ بھر کر کے آتے ہیں، ایسے جانوروں کو صائمہ کہا جاتا ہے، اور ایسے جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ لیکن غیر صائمہ جانور سے مراد وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بھینسیں، وہ بکریاں جن کو جنگلوں کے اندر، بیابان کے اندر، میدانوں کے اندر نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ اپنے دروازے کے اوپر باندھ کر کے اپنا چارہ اس کو جب ڈالتے ہیں تو ایسے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اگر کسی جانور کو اپنے دروازے پر ہم رکھتے ہیں اور اپنا چارہ ہم کھلاتے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کے اوپر زکوٰۃ کی شرط لگائی ہے جس کو ہم جنگلوں میں، بیابانوں میں، میدانوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جنگلوں کا چر کر کے آتے ہیں، ایسے جانوروں میں ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الزکاۃ، حدیث نمبر 1454، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بکریاں جو بیابانوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں، کھیتوں میں چرتی ہو، ایسے بکریوں کی تعداد اگر 40 ہو جائے تو 40 سے لے کر کے 120 تک اس میں ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 ایسے اونٹ جو بیابانوں میں، جنگلوں میں چرتے ہوں، وہ جب 40 ہو جائیں تو اس میں 2 سال کا اونٹ دینا پڑے گا زکوٰۃ کے طور پر۔ لیکن ایسے جانور، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بکرے ہو، بھینس ہو، اگر اس کو آپ دروازے پر پالتے ہیں اور جنگلوں سے نہیں بلکہ وہ آپ اپنا چارہ خرید کر کے اس کو کھلاتے ہیں تو چاہے اس کی تعداد جتنی بھی ہو جائے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے میں آپ کو بتلا دوں کہ بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جن کو ہم کام میں لاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عاملہ، یعنی ایسا جانور جو کام کرنے والا ہو۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ باب زکات الصائمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی العوامل شیء، یعنی کام کرنے والے جانور کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی جو امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی السنن الکبریٰ کتاب الزکاۃ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرنے والا لیس علی الابل العوامل، عوامل اونٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو عوامل ہے یہ عاملتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد ایسے جانور جن کو ہم کام میں لاتے ہیں، مثلا کھیتی باڑی میں بیل سے ہل وغیرہ جوتا جاتا ہے، یا کھیتی باڑی میں کام لا رہے ہوں، یا اس کو رہٹ میں جوت دیا گیا ہو، یا اس سے پانی نکالا جاتا ہو، یا اس کو بوجھ ڈھونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، یا اس طرح کے جانور جس کو ہم کام میں لاتے ہیں، ایسے کام میں لانے والے جانوروں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے اس کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اس سے کوئی آمدنی آتی ہو، جیسا کہ محدثین شارحین نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ اگر اس سے کوئی آمدنی آتی ہو، مثال کے طور پر آپ نے جو ہے ایسا بیل رکھا ہے جو کھیتی باڑی میں کام آتا ہے، لیکن اس بیل کو کبھی کبھی بوجھ ڈھونے کے لیے بھی آپ کہیں لے جاتے ہیں گاڑی میں جوت کر کے، اور اس کا جو کرایہ آتا ہے، تو اگر اس کا کرایہ آپ کے پاس آیا تو دوسرے مالوں میں ملا کر کے اس کا بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ لیکن عام صورتوں میں اگر کام کرنے والا جانور ہو تو اس کام کرنے والے جانور میں بھی زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں بھی اور کچھ بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سیکھتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔